گھر میں مہرو اور اس کی ماں الماس اپنے کمرے میں بحث میں مصروف تھے۔ مہرو رو رہی تھی اور ماں سے گلے کر رہی تھی، اور الماس اسے حالات سے سمجھوتا کرنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہرو بالآخر روتے ہوئے بلند آواز میں بولی، آخر ہمیشہ میرے ہی نصیب میں سمجھوتا کرنا کیوں لکھا ہے؟ بچپن سے لے کر آج تک ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے سمجھوتا، اور پھر محرومی، اور پھر حسرت، اور پھر احساس کمتری۔ مما، آپ تو ہمیشہ مجھے یہ خواب دکھایا کرتی تھی، مہرو دیکھنا ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور میں ہمیشہ اس دن کا انتظار کرتی رہی، اور آج تو اس امید کا بھی ہمیشہ کے لیے گلا گھونٹ دیا جائے گا۔ الماس اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، مہرو، کچھ لوگ ہوتے ہی بد نصیب ہیں۔ مہرو غصے سے بولی، مما لیکن وہ اسد کمینہ ہی کیوں؟ نفرت ہے مجھے اس سے۔ دنیا میں کیا کوئی اور انسان نہیں بچا؟ الماس آواز میں تلخی لاتے ہوئے بولی، مہرو، تمہیں ہمارے حالات دکھائی نہیں دیتے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ کون کرے گا تم سے شادی؟ مفت میں؟ میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے تمہارے جہیز اور شادی کے باقی اخراجات کے لیے، اور بھائی جان بھی ہماری مدد کیوں کریں گے جبکہ ہم ان کے خلاف جا کر قدم اٹھائیں گے، اور پھر پتہ نہیں کیسے لوگ ملے۔ مہرو بولی، ممانی جو خواب اپنی بیٹی کے لیے دیکھ رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ شہریار ان سے جہیز وغیرہ لے گا؟ الماس جان چھڑاتے ہوئے بولی، مہرو کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ زہرا کا بھانجا ہے، اور وہ تو مایا کو پسند کرتا ہے۔ مہرو حسرت بھرے انداز میں اپنے آنسو روکتے ہوئے بولی، میں بھی تو ماموں کی بھانجی ہوں، میں بھی تو حماد کو پسند کرتی ہوں۔ الماس تیز لہجے میں بولی، ہاں، لیکن سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ شہریار بھی مایا میں دلچسپی لے رہا ہے، لیکن حماد کو تم سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اور دوسری بات، مایا کی صورتحال تمہاری صورتحال کی طرح کمزور نہیں۔ کمزور لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ حقیقتوں کو تسلیم کرنا سیکھو اب۔ خوابوں کو الوداع کہہ دو، ورنہ روز جیو گی اور روز مرو گی، پر نہ جی پاؤ گی اور نہ مر پاؤ گی، سمجھی تم؟ یہ سخت الفاظ بول کر الماس کمرے سے چلی گئی۔ مہرو بے جان سی اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ اسے اپنی ماں سے اس رویے کی توقع نہیں تھی۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ پھوٹ سی گئی تھی۔ اسے امید تھی کہ الماس اپنے بھائی کو منا لے گی، لیکن اب سب امیدیں دم توڑ چکی تھیں۔ مہرو کے پاس اسد کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، پر یہ حقیقت تسلیم کرنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ ایک عرصے سے اسد کے ہاتھوں ہراساں ہوتی آ رہی تھی۔ اسد شاید دنیا کا وہ واحد انسان تھا جس سے مہرو کو نفرت تھی، پر اب وہی اس کا مستقبل تھا۔ ہوٹل میں ٹیبل پر بہت سارا کھانا تھا، اور واقعی میں سب کی من پسند چیزیں منگوائی گئی تھیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ بل شہریار نے دیا، جو کہ بڑی رقم لگ رہی تھی، اور ایک بار پھر بنا گنے دی گئی تھی۔ سب واپس گاڑی میں آ گئے۔ حماد تھوڑا پریشان ہوتے ہوئے بولا، اب ہمیں گھر جانا چاہیے، بابا نے جلدی واپس آنے کا بولا تھا۔ شہریار گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، ہاں گھر ہی جا رہے ہیں، ویسے بھی کوئی سرپرائز کا چکر ہے۔ اسد جو کہ کچھ بے چین سا تھا آخر بول پڑا، یہ جو کھانا ہم نے کھایا ہے اس کا بل کتنا بنا شہریار؟ شہریار سامنے دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا، آپ کا پیٹ نہیں بھرا کیا؟ اسد یہ سن کر غصے میں آ گیا، شہریار تمہارا میرا کوئی مذاق نہیں ہے بیٹا، میں نے تو یوں ہی پوچھا کیونکہ تم نے اچھی خاصی رقم ادا کی۔ شہریار نے پھر سے چبھنے والا سوال کیا، آپ کو بھی پیسے چاہیے کیا؟ اسد شرمندہ ہو گیا اور بوکھلا کر بولا، جی نہیں۔ پھر وہ خود سے بڑبڑانے لگا اور بولا، سارے موڈ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ حماد شیشے کے باہر دیکھنے لگا۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہریار نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سامنے دیکھتے ہوئے چپکے سے مایا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مایا کے دل میں خوشی کا طوفان اٹھنے لگا، اور یوں سفر کا پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ گھر پہنچ گئے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو
تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔